اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے مجھ کو، سو میں قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو۔ جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا اور یقین لائیں مجھ پر، تاکہ نیک راہ پر آ جائے۔ دنیا میں اکثر و بیشتر لوگ کسی آستانے پر پہنچتے ہیں، کسی پیر کے پاس پہنچتے ہیں، کسی عالم دین کے پاس پہنچتے ہیں، یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے۔ جانے والا جو ہے، سائل جو ہے، اسے کچھ علم نہیں ہے کہ جس نے دعا قبول کرنی ہے وہ تو تمہارے پاس ہے، وہ تو تمہارا رب ہے۔ اس نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں کیٹیگوریکلی بیان فرما دیا کہ میں دعا سننے والے کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں، منظور بھی کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں۔ بس ایک بات ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں اور میرا کہنا مانیں۔ جب یہ دونوں کام کر لیں گے تو جو اس کا مسئلہ ہے، مسئلہ تو اسی کی محنت کے نتیجے میں حل ہونا ہے، کن فیکون کے ذریعے سے نہیں ہونا۔ تو اسے راستہ میں بتا دوں گا کہ یہ طریقہ اختیار کرو، یہ محنت کرو، تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، مشکل حل ہو جائے گی۔ انسان کو بدقسمتی سے اپنے منصب کا علم ہی نہیں ہے، بنی آدم کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہم ویلاگ میں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات بنائی، مخلوقات مختلف قسم کی بنائی، نباتات، جمادات، حیوانات بنائے، اور ان میں سب سے احسن تقویم انسان بنا دیا۔ پھر انسان کو احسن تقویم بنا کر کے اسے کو خاص ذمہ داری عطا کرنی تھی، اسے علم بھی دیا، اور پھر تمام مخلوقات کو اس کے سامنے سجدہ ریز بھی کیا۔ اس طریقے پر وہ ساری کی ساری مسخر ہو گئی۔ اب کائنات میں سب سے بلند مرتبہ انسان ہے، بنی آدم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے پھر دنیا کے اندر خلیفہ بنا کر کے بھیجا۔ اپوائنٹمنٹ اس کی کیا ہے؟ وہ وائس رائے ہے۔ اس کی اپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ نائب ہے، لہذا اس خلافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو انسان کا دائرہ کار ہے، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ سروس ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے امور خانہ داری ہوں، چاہے امور مملکت ہوں، ان تمام میں صرف سلامتی لانی ہے،
اطمینان لانا، یہی خلافت ہے۔ ہر شے کو جہاں جہاں ہے، جس جس مقام پر ہے، جس جس صلاحیت کی ہے، اس کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہے، سلامتی آ جائے گی۔ انسان بعض اوقات بھول جاتا ہے، نسیان انسان کی جبلت ہے، تو اسے یاد نہیں رہتا کہ میری اس ذمہ داری میں مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی ہے، تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ اب پھر وہ دعائیں مانگتا ہے، مختلف آستانوں میں جاتا ہے۔ تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو اللہ تبارک تعالیٰ دعا قبول بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، اور پھر وہ راستہ بتا دے گا کہ تمہارا مسئلہ جو ہے اس وجہ سے رکا ہوا ہے، اس کو دور کر دو، ہرڈلز دور کر دو۔ اور وہ دور ہو جائے گی۔ غور کیجئے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل میدان بدر سجائے بغیر نہیں حل ہوئے، دندان مبارک شہید کرائے بغیر نہیں حل ہوئے، تو دوسرا کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ صرف دعا سے ہو جائیں گے؟ دعا جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ راستہ بتائے گا کہ اس طریقے پر کرو۔ دعا تو مانگنی چاہیے، صبح شام مانگنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، وہ تو ہے، اس لیے کہ اس سے انسان کے اندر اس بات کا احساس رہتا ہے کہ ایک بالا تر ہستی ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے۔ تو دعا قبول ہونے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ مانو اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اور پھر وہ راستہ تمہیں بتائے گا، یرشدون، تمہیں ہدایت دے دے گا۔ کہ کس طریقے پر اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ لہذا جب تمہارے پاس براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ ہے اور وہ تمہاری شارک سے بھی قریب ہے۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 16 ہے، اور البتہ ہم نے بنایا انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو باتیں آتی رہتی ہیں اس کے جی میں، اور ہم اس سے نزدیک ہیں دھڑکتی رگ سے بھی زیادہ۔ تو وہ قریب ہے، تو پیسے دے کر کے اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کچھ علماء سو نے مختلف قسم کے افسانے بنا رکھے ہیں کہ اگر ڈی سی سے ملنا ہو تو واسطہ چاہیے، لہذا اللہ سے ملنا جو ہے اس کے لیے واسطے کی ضرورت ہے، اور واسطہ ہم ہیں، ہمیں پیسے دو، چڑھاوے چڑھاؤ، ہم تمہاری دعا جو ہے وہ اللہ تک پہنچا دیں گے۔ یہ وسیلے کا بعض لوگوں نے قرآن مجید سے بھی ثبوت نکالا ہے۔ وسیلہ اس کا مادہ ہے وا، سین اور لام۔ اس مادے سے قرآن مجید میں صرف 2 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، اور دوسری سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کو پڑھیں تو سمجھ آئے گی کہ وسیلہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں استعمال کیا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ہے، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ڈرنے کا لفظ غلط معنی کیا ہے، تقوی کا اختیار کرو۔ ڈرنے کا لفظ الگ موجود ہے، خوف، حذر، یہ الگ الفاظ ہیں قرآن مجید میں۔ تقوی ایک الگ لفظ ہے، تقوی کا معنی ہے بچ جانا۔
کسی گناہ کے کرنے سے بچ جانا، کسی نقصان سے بچ جانا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جانا، اور ڈھونڈو اس تک وسیلہ۔ اب آگے وسیلہ ڈھونڈنے کے بعد کرنا کیا ہے، یہ آیت ہے، اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ معاف کرنا، تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ یہ وسیلہ جہاد کے لیے چاہیے۔ جہاد اگر قتال کی شکل اختیار کر جائے تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ کون کون سے وسیلے درکار ہیں۔ پھر تلوار بھی درکار ہے، وہ بھی وسیلہ ہے، نیزہ بھی وسیلہ ہے۔ دوسری جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں تو وسیلے کی نفی کی گئی ہے۔ وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں اور وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب تک وسیلہ، جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ مل جائے، کوئی وسیلہ مل جائے کوئی، تو ان کی طرف کیوں جاتے ہو؟ وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں اور خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب تک وسیلہ کہ کون سا بندہ بہت نزدیک ہے، اور امید رکھتے ہیں اس کی مہربانی کی، اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اب ذرا بتائیے، دو جگہ پر استعمال ہوا وسیلہ، اور یہ سارے کے سارے وسیلے جو ہیں پروپیگنڈے کے ذریعے سے انسانوں کو غلام بناتے ہیں اور ان سے پیسے بٹورتے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل۔ ایک سورہ زمر کی بھی آیت ہے 3 نمبر، سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے خالص بندگی، اور جنہوں نے پکڑ رکھے ہیں اس سے بڑے حمایتی، کہ ہم تو ان کو پوچھتے ہیں اس واسطے کہ ہم کو پہنچا دیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ان کو پوچھتے نہیں ہیں، بس یہ ذرا کرنی والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیں گے۔ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو تم پڑھتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ وہ نہیں سنتا؟ اچھا یہ بتائیے کہ کسی کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قریب ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، اللہ تعالیٰ ہیں اور اس کے بعد سب سے زیادہ محترم، نیک، سچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ یہ کہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، سورہ احقاف کی آیت نمبر 46 سن لیجئے، تو کہے میں کچھ نیا رسول نہیں آیا، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ کیا ہونا ہے مجھ سے اور تم سے، میں اسی پر چلتا ہوں جو حکم مجھ کو، اور میرا کام تو یہی ہے ڈر سنا دینا کھول کر، انذار کرنا کھول کر۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، تو دوسرا کون دعویٰ کر سکتا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب ہوں، بڑا نیک ہوں، اور تم اس کو نیک اور محبوب سمجھ کر کے کئی قسم کے چڑھاوے چڑھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہدایت عطا فرما دے، اور قرآن مجید کی جو ہے وہ آیت نمبر 185 سورہ بقرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو، وہ دے گا، اور وہ راستہ بتا دے گا، اس راستے پر چل کر کے تم اپنے مسائل حل کر سکتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔